السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تزکیہ نفس اس بات کا نام نہیں کہ انسان کے پاس خواہش نہ ہو، طاقت نہ ہو یا اختیار نہ ہو۔ تزکیہ نفس دراصل یہ ہے کہ انسان کے پاس سب کچھ ہونے کے باوجود وہ خود کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے روک لے۔ جب میں یہ مان لیتا ہوں کہ میرے اندر خواہش بھی ہے، طاقت بھی ہے، مواقع بھی ہیں، مگر میں یہ بھی مان لیتا ہوں ہر خواہش پوری کرنا، ہر موقع استعمال کرنا اور ہر طاقت دکھانا بندگی نہیں ہے۔ بندگی وہاں سے شروع ہوتی ہے جہاں میں رکنے کا انتخاب کرتا ہوں۔ جب میں تزکیہ نفس کو اس نظر سے دیکھتا ہوں تو مجھے سمجھ آتی ہے کہ اصل امتحان کمی میں نہیں، قدرت میں ہے۔ اصل آزمائش یہ نہیں کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ میرے پاس سب کچھ ہو اور پھر بھی میں خود کو قابو میں رکھوں۔ میں اسی قابو کو عبادت سمجھنا شروع کرتا ہوں اور یہی قابو میرے دل کو پاک کرنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ تو نظر کی جو پاکیزگی ہے، خواہش کو جنم لینے سے پہلے روک دینا۔ میں یہ بات سمجھ لیتا ہوں کہ نظر خواہش کا پہلا دروازہ ہے۔ جو چیز میرے آنکھوں میں ٹھہرتی ہے وہ آہستہ آہستہ میرے دل میں اترنے لگتی ہے۔ اسی لیے تزکیہ نفس کا پہلا قدم یہ ہے کہ میں اپنی نظر پر پہرا دینا سیکھوں۔ ہر وہ منظر دیکھنے کا میں پابند نہیں جو میرے سامنے آئے۔ میں یہ حق رکھتا ہوں کہ میں اپنی آنکھ کو روک لوں۔ جب میں کسی ایسی چیز کو دیکھتا ہوں جو میرے اندر شہوت، حسد، لالچ یا خود نمائی کو جگاتی ہے تو میں فوراً اپنی نظر ہٹا لوں۔ اور اس کام کو میں اس لیے نہیں کرتا کہ حرام یا بری دکھ رہی ہے، بلکہ اس لیے کرتا ہوں کہ میں اپنے دل کو گندا نہیں کرنا چاہتا۔ میں یہ سمجھ لیتا ہوں کہ دل اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، اور اس میں خواہش کی آگ نہیں ڈال سکتا۔ تو میری نظر میں ایک نیا شعور پیدا ہوگا اور یہ ایک نئے لطف کے یعنی اس کے ذریعے ایک ذمہ داری، اب مجھ میں لطف کا زاویہ ختم ہو جائے گا اور ذمہ داری شروع ہو جائے گی کہ میں ہر خوبصورتی کو اپنے لیے نہیں، ہر منظر میرا حق نہیں ہے۔ یہی شعور نظر کو پاک کرے گا اور پاک نظر دل کو محفوظ کرتا ہے۔ اب خواہش کیسے پاک ہوگی؟ تو طاقت کے باوجود رک جانا۔ تزکیہ نفس کا اصل میدان خواہش ہے۔ خواہش کوئی خود گناہ نہیں، مگر خواہش کے پیچھے جانا انسان کو اندھا کرتا ہے۔ اور پھر خواہش کا آنا میرے اختیار میں نہیں ہے، مگر اس پر عمل کرنا میرے اختیار میں ضرور ہے۔ یہی اختیار میرا امتحان ہے۔ جب میرے اندر کسی چیز کی شدید چاہت پیدا ہوتی ہے تو میں فوراً خود کو یہ یاد دلاتا ہوں کہ میں مجبور نہیں ہوں۔ میں خواہش کے ہوتے ہوئے بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ خواہش ختم ہو جائے، بلکہ میں خود کو یہ سکھاتا ہوں کہ خواہش کے ساتھ جینا سیکھنا ہے، مگر اس کا غلام نہیں بننا۔ میں جب اللہ تعالیٰ کی رضا کو اپنی خواہش پر مقدم رکھتا ہوں تو میرے اندر ایک آزادی پیدا ہوتی ہے۔ میں محسوس کرتا ہوں کہ میں خواہش کو دبانے سے نہیں، بلکہ اسے قابو پانے سے مضبوط ہو رہا ہوں، اور یہی مضبوطی تزکیہ نفس کی پہچان بنتی ہے۔ تو نفس کی خاموشی سازش کو بے نقاب کرتی ہے۔ خیال وہ جگہ ہے جہاں نفس سب سے زیادہ چالاک ہوتا ہے۔ وہ مجھے برا کام کرنے کو نہیں کہتا، بلکہ مجھے خود کو درست ثابت کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے۔ وہ میرے اندر یہ خیال ڈالتا ہے کہ میں حق پر ہوں، میں مظلوم ہوں، میں بہتر ہوں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسی لیے مجھے بولنے کا یا فیصلہ کرنے کا حق ہے۔ تزکیہ نفس یہ ہے کہ میں ایسے خیالات کو فوراً قبول نہ کروں۔ میں اپنے دل میں ایک اصول بنا لوں، ہر وہ خیال جو مجھے خود کو بڑا دکھانے کے لیے ہے، میں اس پر رک کر غور کروں۔ میں یہ دیکھوں کہ یہ خیال مجھے اللہ کے قریب کر رہا ہے یا مجھے اللہ سے دور لے جا رہا ہے۔ جو خیال مجھے اللہ سے غافل کرے میں اسے اپنے دل میں ٹھہرنے نہ دوں۔ میں ذکر اور اللہ کی طرف اپنے خیال کا رخ اللہ کی طرف موڑ دوں گا تو یہ خیال اب میری جو ہے یہ نفس کی آزمائش بن جائے گا، اور میرے اندر جو ہی میں اس کی نفی کروں گا تو میرے اندر سکون اترے گا اور نفس کے راستے خود بخود بند ہو جائیں گے۔ تو تزکیہ نفس جو ہے اندرونی نگرانی کا پیدا ہونا ہے۔ جب میں نظر، خواہش اور خیال کو قابو میں رکھتا ہوں تو میرے اندر ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ میں خود پر نگران بن جاتا ہوں۔ مجھے کسی کے دیکھنے یا روکنے کی ضرورت نہیں رہتی، کیونکہ مجھے یہ احساس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، اور یہی احساس تقویٰ ہے۔
یہی احساس تزکیہ نفس کا پھل ہے۔ تو اپنے رد عمل سے پہلے رکنا اور سیکھ جانا کہ میں ہر طاقت کو استعمال نہیں کروں گا، ہر موقع کو نہیں فائدے کے لیے استعمال کروں گا، ہر طلب کو پورا نہیں کروں گا، میں صرف وہی اختیار کروں گا جو اللہ کی رضا کے قریب لے جائے، اور اسی سے میرے نفس کی اصلاح ہوگی، اور اسی میں میرے دل کی زندگی ہے۔ تو میں اپنے اختیار کو اللہ کے سامنے جھکا دوں گا، اللہ کے اختیار کے سامنے میں یہ سیکھ لوں گا اصل کامیابی حاصل کرنے میں نہیں بلکہ رک جانے میں۔ اور جس دن میں نے رکنا سیکھ لیا، اس دن میرا دل پاک ہونا شروع ہو جائے گا اور میری زندگی عبادت بن جائے گی۔